السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم گزشتہ ایک ہفتے سے زائد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کے الگ الگ گوشوں کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آج کی رات بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ یہ شب میلاد ہے، یہ وہ رات ہے کہ جہاں جس کا اجالا ہوا تو سویرا سارے جہاں میں پھیل گیا، گمراہی اور تاریکی چھٹ گئی، سرور کون و مکان تشریف لائے، رحمت للعالمین تشریف لائے۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، اور جا بجا الگ الگ انداز میں حضور کی آمد کی کیفیات کا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر حضور پاک کی آمد کو سارے عالمین کے لیے رحمت فرمایا، اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جب بھیجا ہے تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کی طرف خصوصی اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک کی تشریف آوری سے جو ظلم بربریت، جو برائی، جو خرابی، جو خباثت، نجاست بڑھ چکی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ جو خرابیاں محسوس ہو رہی تھی، لوگوں پر ظلم بڑھ گیا تھا، گناہ بڑھ گئے تھے، یہ رحمت کا اثر ہوگا کہ وہ سدھر جائیں گے۔ اور دوسرا جو ایک خاص نقطہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین فرمایا تو یہاں اشارہ بھی فرما دیا کہ ہر نبی جب تشریف لائے، آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک قوم، ایک حصے، ایک خطے زمین کے لیے تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک قوم کے لیے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک قوم کے لیے آئے۔ الگ الگ قوموں کے لیے، الگ الگ زمین کے حصوں کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن جب سرور کائنات تشریف لائے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہمارے حبیب کسی ایک حصے، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک نسل، کسی ایک نسب کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے حبیب سارے عالمین کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور یہاں پر یہ اعلان بھی ہو گیا ہے کہ اب پیغام چلے گا تو حضور پاک کا پیغام چلے گا، اب احکام چلیں گے تو حضور پاک کے احکام چلیں گے، اب قرآن ہوگا، سوائے قرآن کے کوئی اور حکم چلنے والا نہیں ہے، سوائے حضور پاک کے طریقے کے کوئی اور طریقہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں طریقے پر چلوں گا، فلاں مذہب پر چلوں گا، فلاں راستے پر چلوں گا، وہ بھی تو تھے نا، تو اب ان کو اختیار نہیں، اب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مذہب پر چلے، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل مٹنے والا ہے، مٹ جائے گا۔ سارے انبیاء کے جو ادیان تھے ان میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوئی، کہیں نہ کہیں اس کے اندر اختراع ہوا، کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کے اندر اپنی رائے، اپنی خواہشات کو کہیں نہ کہیں داخل کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ایک تو سارے عالمین کے لیے مبعوث فرمایا، سب کے لیے پیغام عام فرمایا، اور ایک ہی پیغام حضور پاک کے ذریعے سے بھیجا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو پیغام بھیج رہے ہیں، ہم جو احکام بھیج رہے ہیں، سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کے پیغاموں میں ان کے جو کتابیں تھیں
اس کے اندر کہیں نہ کہیں تحریف کی، لیکن سن لو کہ انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جو پیغام اب بھیجنے والے ہیں، ہم جو کلام اب بھیجنے والے ہیں، ہمارے حبیب جو کلام لے کر آنے والے ہیں، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس کے آیات کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کے آیات کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی۔ تو اس آفاقی پیغام کے ساتھ اور اس ساری امتوں کے لیے حضور پاک نبی بن کر، رسول بن کر تشریف لائے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی آمد کا جو انداز رہا ہے، ہم نے سنا، ہم نے جانا ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب حضور تشریف لانے والے تھے تو کوئی تکلیف، کوئی زحمت نہیں، وہاں پر بھی رحمت ہی رحمت تھی۔ حضور پاک تشریف لائے تو ایک نور ایسا چمکا کہ بصرہ کے محلات جس سے روشن ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی خرابی نہیں، ہمیں ہر پاکی کے ساتھ حضور پاک تشریف لائے۔ برادران عزیز، جب ہم حضور پاک کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں، حضور پاک کی تشریف آوری پر اہتمام کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ولادت باسعادت کا جو ذکر ہے وہ کہاں ہے، وہ کیسے ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس دن کی خصوصیت کا بھی ذکر ملے؟ کیا قرآن مجید میں اس دن کی خصوصیت کا کہیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی ولادت کا ذکر کیا ہو، حضور یا انبیاء علیہم السلام کے پیدائش کے دن کی خصوصیت کا ذکر کیا ہے؟ کہ کیونکہ ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو 12 ربیع الاول شریف کا اہتمام بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ اس دن کو خصوصی نسبت حاصل ہے حضور پاک سے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی اس دن کی خصوصیت کہاں سے ہے؟ تو قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے، سلام یوم ولدت و یوم ابعث یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے سلام یوم ولدا، کہ سلامتی ہے اس دن جس دن ہمارے نبی یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ سے انبیاء علیہم السلام کی ولادت باسعادت کی خصوصیت کا بیان تو ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا، حضور پاک کی ولادت باسعادت کا ذکر کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا رسول اللہ، اے حبیب جس شہر میں ہم نے آپ کو بھیجا ہم اس شہر کی بھی قسم کھاتے ہیں، آپ کے والد گرامی کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور آپ جو پیدا ہوئے آپ کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں پر اللہ چاہتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر ایک پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جیسے چاہے اپنے کلام کو بھیجے، وہ جسے چاہے جس مقام پر رکھنا چاہے اس مقام پر رکھے۔ اگر اللہ چاہتا بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی قسم کھانا تو اللہ نے قرآن میں مکہ مکرمہ کا اور جگہ بھی ذکر فرمایا ہے، کہیں پر مکہ فرمایا، کہیں پر بکہ فرمایا، لیکن یہاں پر اللہ نے مکہ مکرمہ کو بھی یاد کیا تو حضور کی نسبت سے یاد کیا، اور اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں جس شہر میں آپ پیدا ہوئے۔ یعنی اب نسبت بھی مکہ کی آپ کی پیدائش سے اللہ فرما رہا ہے۔ دوسری طرف صرف اس شہر کی قسم نہیں کھائی بلکہ آپ کے والد گرامی کی بھی قسم کھائی جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے ظہور کے لیے، تشریف آوری کے لیے ذریعہ بنا کر منتخب فرمایا تھا۔
تو فرمایا والد وما ولد، اے حبیب صرف شہر کی نہیں، آپ کے والد گرامی کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور آپ جو تشریف لائے وہ جو پیدا ہونے والی ذات ہے ان کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے ولادت کے لفظ، جو لفظ ولادت ہے اس کا مصدر ہے، اس کا اسم فاعل ہے، وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ برادران عزیز، تو لوگوں کا یہ پوچھنا کہ کیا حضور پاک کی آمد کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو ایک نہیں کئی جگہوں پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات کی ولادت باسعادت کا ذکر کئی مرتبہ کئی جگہوں پر کیا ہے، الگ الگ انداز سے کیا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب کی تشریف آوری یہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ بات روز روشن سے آیا ہے، بالکل سورج کی طرح چمکدار بات ہے، مشہور آیت کریمہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن ہی میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ اے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے تو تم خوب خوشی کا اظہار کرو، خوب خوشی کا اظہار کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو خوشی کا اظہار ہے یہ تمہاری ہر جمع کردہ چیز سے بہتر ہے۔ جو لوگ جمع کر رکھتے ہیں مال و متاع، دولت، یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ اس خوشی کے اظہار میں خرچ کرو۔ اس خوشی کا اظہار کے لیے ان چیزوں کو جمع نہ رکھو بلکہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو، کھلاؤ پلاؤ، تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ جیسے امیر خوش ہے ویسے غریب بھی خوش ہو، کیونکہ حضور پاک رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ یہاں ذکر تو رحمت کا ہے کہ رحمت کی آمد پر خوشی ہو، تو اس کے آپ نے ترجمہ حضور پاک کی میلاد کی یا حضور پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار یہ کیسے کیا؟ آپ یہ رحمت کا ترجمہ حضور پاک سے کیسے کر رہے ہیں؟ کیا رحمت حضور پاک ہے؟ تو یقیناً قرآن کہتا ہے کہ ہمارے حبیب کا آنا سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور پاک ہے۔ اگر یہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس آپ رئیس المفسرین ہیں، صحابہ اکرام میں علمی مقام رکھنے والی ذات ہے، تو آپ بتائیے کہ یہاں جو آیت کریمہ میں فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا الفضل هو العلم، فضل سے مراد یہ علم ہے جو اللہ نے عطا کیا، والرحمت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے رحمت پر خوشی کا اظہار فرمانے کا حکم دیا، جس رحمت پر خوشی کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا وہ رحمت کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابہ اکرام میں ہیں، جو جلیل القدر صحابی، جو رئیس المفسرین جن کا لقب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت جس پر اللہ نے خوشی کے اظہار کا حکم دیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو؟ اس سے بڑھ کر سمجھنے کے لیے کیا ہو کہ حضور پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ حضور پاک کی اس امت میں تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ برادران عزیز، اس کو علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر زاد المعاد کے اندر ذکر فرمایا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں ذکر فرمایا ہے، ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے، بہت سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کو بیان کیا۔ برادران عزیز، اس کے بعد بھی کسی کو یہ خیال ہو کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے
قرآن سے یہ بات تو ثابت کر دی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت یعنی حضور پاک تشریف لانے پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو پھر سب سے بہترین عمل کرنے والی ذات تو حضور پاک کی تھی۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم پر عمل فرمایا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے میلاد کا ذکر فرمایا؟ کبھی اس کا کوئی اہتمام فرمایا؟ کوئی عمل اس سے منسلک فرمایا؟ کوئی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا؟ دیکھیے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، بارہا ہم نے سنا ہے، بارہا ہم نے کہا ہے، پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس حدیث پاک کو پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر امام مسلم ذکر فرماتے ہیں کتاب الصیام کے اندر، باب الصوم تطوع کے اندر باب ہے، باب صوم یوم الاثنین، یعنی پیر کے دن روزہ رکھنے کا باب۔ اس باب کے تحت حدیث پاک نقل کر رہے ہیں حضرت امام مسلم، نقل ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور پاک کی عادت کریمہ تھی، آپ کی سنت طیبہ تھی کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری میلاد ہوئی، جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، یہ وہ دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میلاد کا اہتمام فرمایا ہے، اس کی خصوصیت اور اس کے اہمیت کو امت کے لیے بیان فرمایا ہے، کیونکہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ امت کے لیے رہنمائی اور دلیل ہوتا ہے، اور جس دن کو نبی نے اہمیت دی امت کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کو امت بھی اہمیت دے، اور جس وجہ سے کسی دن کو اہمیت ملی اس وجہ کی بھی اہمیت امت کرے، اس کو یہ کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کسی کو یہ خیال ہو کہ بھئی ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، خوشی کہاں منائی؟ خوشی کا اظہار کہاں ہوا؟ روزہ تو عبادت ہے، خوشی کا اظہار کہاں ہے؟ تو چلیے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا عرب کو جاننا ہوگا، عرب کے کلچر کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ خوشی کے اظہار کے طریقے یہ کلچر کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ کلچر جیسا ہوگا خوشی کا اظہار ویسے ہی ہوگا۔ عرب کا کلچر کیسا تھا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو عرب کی تاریخ پڑھیے، ورنہ سب سے معتبر چیز اگر پڑھنی ہے تو حدیث پڑھیے۔ حدیث پاک جو سب سے معتبر ہے، تاریخ سے زیادہ معتبر حدیث ہے، تو صحیح مسلم اس کتاب کی یہ حدیث کو ہم نے سنا۔ ایک اور حدیث جہاں پر باب صوم العاشورہ، باب صوم العاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ جو رکھتے ہیں، اس باب کے تحت امام مسلم ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، اپنی بیویوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور ایک عجیب خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا اہتمام ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، جا کر معلوم تک کرو کہ یہ خوشی کا اظہار کیوں ہو رہا ہے، یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے، یہ روزہ رکھنا، یہ تحفے تحائف دینا کیوں ہو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام گئے، معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم ہمارے نبی کی نجات اور ہمارے قوم کی نجات کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو بات یہودیوں کی ہو گئی۔ جب یہ بات سرور کائنات سید الانبیاء نے سماعت فرمائی تو حضور پاک نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے صحابہ سنو، موسیٰ کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ اگر وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں
تو ہم ان کی خوشی میں 2 دن روزہ رکھیں گے، ان کی نجات کی وجہ سے 2 دن روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو برادران عزیز، تو یہ خوشی کا اظہار کا طریقہ عرب کا روزہ رکھ کر ہوتا تھا۔ اور ہمارے پاس جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں جب ہمارے پاس شادی ہوتی ہے تو ہم کھانا کھلا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم روشنی کر کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر جب چھوٹی خوشیوں پر یہ اظہار ہوتا ہے تو حضور پاک کی تشریف آوری تو سارے عالمین کی نجات ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس پر تو اور بڑی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جہاں پر گھر میں ہم نے خوشی کا اظہار کیا تو ہم نے گھر کو سجا دیا، اور سارے عالم میں جب خوشی کا اظہار ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا عالم سج جائے، سارا عالم میں یہ ذکر ہو کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، شفیع المذنبین تشریف لائے ہیں، ہم بے پناہوں کی پناہ تشریف لائے ہیں، ہم بے کسوں کے ملجا اور مأویٰ تشریف لائے ہیں، اور جہاں ہم پریشان ہوں گے ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہماری حبیب پاک حبیب کبریا تشریف لائے۔ برادران عزیز، اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بھئی یہ تشریح آپ نے کی، یہ خوشی کا معاملہ آپ نے بیان کیا، اس کی کوئی دلیل مضبوط کوئی عالم ہو، کوئی بہت بڑے محدث اگر بیان کرتے تو بہت اچھا ہوتا، تو سنیے یہی سوال حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جن کا لقب شیخ الاسلام ہے، جو صاحب فتح الباری ہے، شارح بخاری ہے، کہ جن کی شرح فتح الباری سب سے معتبر شرح مانی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بخاری کی شرح فتح الباری ہے، سب سے مضبوط سب سے معتبر کوئی شرح مانی جاتی ہے تو فتح الباری ہے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کون؟ صاحب فتح الباری شارح بخاری حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر میلاد مناتے ہوئے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کا خوشیوں کا اظہار کرنا صحیح ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہے کیا؟ آج بھی یہی سوال ہوتا ہے، ابن حجر عسقلانی سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں جواب دیا، اور آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کی دلیل پائی ہے، میں اس کی دلیل صحیحین میں دیکھا ہوں۔ آج لوگ ہم سے دلیل پوچھتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل پہلے ہی دے دی ہے، آپ پڑھیے تو صحیح۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دلیل صحیحین میں پائی ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں پائی ہے، اور آپ نے اسی عاشوراء کے دن کی حدیث کو پیش کیا، یہودیوں کے 10 محرم کے روزے کی حدیث کو پیش کیا، اور فرمایا کہ جب ایک قوم کی نجات پر، ایک نبی کی نجات پر یہودی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس روزے کو حضور پاک نے کہا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور حضور پاک نے بھی اس خوشی کا اظہار کیا، ان کی نجات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضور پاک نے اہتمام فرمایا ہے، تو ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تو حضور کی آمد تو سارے عالمین کے لیے نجات ہے، ساری قوموں کے لیے نجات ہے، سارے غمخاروں کے لیے نجات ہے، ساری تکلیفوں کے لیے نجات ہے۔ تو جب سرور کائنات کا آنا سارے عالمین کے لیے نجات ہے تو اس کا اہتمام بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، اور اس پر خوشی کا اظہار تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری شارح بخاری فرما رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، جن کو غیر بھی مانتے ہیں اپنے بھی مانتے ہیں، وہ خود جب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس کا منانا جائز ہے، اور اس کی حدیث کو، اس کی دلیل کو میں نے بخاری مسلم میں پایا ہے، تو اس کے بعد انکار کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد کیا انکار ہے؟ برادران عزیز، اگر ہم میلاد کی اہمیت کو سمجھنا چاہے محدثین کی نظر سے، کہ محدثین نے ہمیں سمجھایا ہے، جنہوں نے حدیث پڑھ کر ہمیں سنایا ہے، حدیث ہم تک پہنچائی ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، ایسے ہی ایک اور محدث کا ذہن میں بات آ رہی ہے۔ جب بات میلاد کی آئی تو حضرت علامہ خستلانی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی شارح بخاری ہے، صاحب ارشاد الساری ہے، ان کی شرح
ارشاد الساری یہ بھی بخاری کے شروحات میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے. بخاری کے 3 شروحات بہت مشہور ہیں، ایک فتح الباری، ایک علامہ عینی کی شرح، اور ایک ارشاد الساری، ایک عمدۃ القاری، ارشاد الساری. یہ 3 جو ہے بہت مشہور شروحات ہے. انہی میں سے ایک علامہ خستلانی جو صاحب بخاری ہے، شارح بخاری ہے، وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے امام خستلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث کے محدث ہیں، آپ لوگوں کو حدیث سناتے ہیں، آپ لوگوں کو حضور پاک کی بات سناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ میلاد مناتے ہیں، میلاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور شب میلاد اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کی جو رات ہے یعنی 11 ربیع الاول کی رات، وہ رات کہ جو حضور پاک کی آمد کیا جو ہے سے پہلے کی رات ہے، 12ویں شریف سے پہلے کی رات ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے. کیا فرمائے؟ کہ میلاد کی رات شب قدر سے افضل ہے. اب آپ کے شاگرد انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنی بڑی بات بول دی ہے، اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی، اب آپ کو اس کے لیے دلیل بھی دینی ہوگی، آپ کو اس کے لیے دلیل دینی ہوگی. آپ ہم کو دلیل سے سمجھائیے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اس کی دلیل آپ ہمیں پیش فرمائیے. تو حضرت امام خستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو کہ دلیل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ شب قدر کیوں افضل ہے، 1000 مہینوں سے کیوں بہتر ہے؟ تو شب قدر کی فضیلت میں یہ بیان ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے. تو حضرت امام خستلانی فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کی وجہ نزول قرآن ہے، قرآن کا آنا ہے. قرآن کی آمد سے یہ رات فضیلت والی ہو گئی. اب آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کی رات کون تشریف لائے؟ قرآن تشریف لائے. شب قدر میں قرآن آیا ہے، اور شب میلاد یعنی 12ویں شریف کی رات میں کون آئے ہیں؟ حضور پاک تشریف لائے ہیں. اور قرآن جو ہے یہ حضور پاک کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، حضور پاک کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ تحفہ افضل نہیں ہوتا، جس کے لیے تحفہ لیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. تحفہ جس کے لیے لیا جاتا ہے وہ افضل ہوتے ہیں، یعنی جتنا بلند پایہ شخصیت ہوتی ہے تحفہ ان کے لحاظ سے لیا جاتا ہے. تو تحفہ زیادہ اہمیت والا نہیں ہوتا، وہ شخصیت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے. تو تحفے کے مقابلے میں تو شخصیت افضل ہے. ویسے ہی قرآن سے افضل صاحب قرآن یعنی حضور پاک ہے. تو جب قرآن کے آنے پر، قرآن کے نازل ہونے پر، قرآن کے اترنے پر، قرآن کی تشریف آوری پر جب شب قدر افضل ہوئی 1000 مہینوں سے، تو پھر شب قدر سے افضل صاحب قرآن کی آمد کی رات ہوئی. شب قدر سے افضل حضور پاک کی تشریف آوری کی رات ہوئی، کیونکہ یہ رات حضور تشریف لائے ہیں کہ جن کے لیے قرآن اتارا گیا. کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت خستلانی فرما رہے ہیں. پہلی وجہ آپ نے بتائی کہ یہ کہ حضور پاک کی آمد یہ قرآن سے افضل ہے، اور شب قدر کی آمد کی فضیلت قرآن سے ہے، اور شب میلاد کی فضیلت کی آمد حضور پاک کی آمد و نسبت سے ہے. دوسری چیز آپ بولتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے کہ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں. تتنزل علیہ الملائکہ. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ قدر پڑھیں گے تو اس کے اندر بتایا جائے گا کہ فرشتے اترتے ہیں، اور اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے.
فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے یہ رات فضیلت والی ہوئی، فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا اترنا شب قدر کی فضیلت کی وجہ ہوئی، تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے، آپ کا ذات، آپ کا مقام یہ فرشتوں سے افضل ہے کہ سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، کون ہیں؟ جبرائیل امی علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت کے لیے اللہ نے رکھا، حضور کا خادم بنا کر جبرائیل علیہ السلام کو رکھا ہے۔ تو سوچئے کہ فرشتوں کے سردار جن کی خدمت پر مامور ہو، جن کی خدمت ان کی ڈیوٹی ہو، تو جب فرشتے اترتے ہیں تو شب قدر افضل ہوئی۔ تو جن کی ڈیوٹی پر فرشتے اترتے، فرشتے رہتے ہیں، سید الملائکہ رہتے ہیں، ملائکہ کے سردار جن کی خدمت میں رہے، جب وہ کبریا، وہ حضرت، وہ ذات جو حضور پاک کی ہے وہ تشریف لائے، وہ رات اور افضل ہوتی ہے کہ فرشتوں کے اترنے سے بہتر، فرشتوں کے اترنے سے افضل حضور پاک کی تشریف آوری ہے۔ تیسری وجہ آپ بتاتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رات رحمت والی رات ہے، شب قدر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اور امام خستلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو سلامتی اور رحمت ہے یہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ شب قدر میں جو سلامتی اترتی ہے، جو رحمت نازل ہوتی ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت وہ عبادت گزاروں کے لیے ہوتی ہے، متقی پرہیزگاروں کے لیے ہوتی ہے، نیکوکاروں کے لیے، ذاکرین کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو نماز میں ہوتے ہیں، جو رکوع میں ہوتے ہیں، جو سجود میں ہوتے ہیں، جو ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کیے رہتے ہیں، ان کے لیے فرشتے آ کر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ رحمتیں جو شب قدر میں اترتی ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ مومنین کے لیے خاص ہوتی ہے، غیر مومنوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ امام خستلانی فرماتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے ہیں تو صرف مومنین کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے، سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے آپ کی آمد زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو آپ کی آمد سے آپ کی آنے کی جو رات ہے وہ بھی شب قدر سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس طور پر امام خستلانی نے الگ الگ انداز سے اس رات کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا۔ برادران عزیز، تو ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے میری خواہش ہے، خاص طور پر ہمارے جو بھائی ہیں ان سے میری خواہش ہے کہ اس رات کو وہ باہر تفریح پر نکلتے ہیں، سیر پر نکلتے ہیں، گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ کام سے بہتر کام درود پاک کا پڑھنا ہے، یہ کام سے بہتر کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا ہمارا شیوا نہیں ہے، تکلیف کا دور کرنا یہ ہمارا وصف، ہمارا شیوا ہے۔ تو ہر ایک مومن حضور پاک کے غلام کو چاہیے کہ اس رات کو گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، کثرت سے نماز پڑھیں، کیونکہ امام خستلانی فرماتے ہیں کہ شب میلاد یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو اس رات کو ایسے گھوم کر، تفریح کر کر، گاڑی پہ گھوم کر نہ گزارے، بلکہ کچھ حصہ کم سے کم یہ تو کر لیں کہ حضور پاک کا ذکر ہو، حضور پاک کا تذکرہ ہو، درود ہو، سلام ہو، نعت ہو، حمد ہو، قرآن ہو، اس طریقے سے کام کریں۔ برادران عزیز، ایسے بہت سے آپ کو واقعات، بہت سے آپ کو دلائل ملیں گے جہاں پر صحابہ کرام نے بھی حضور پاک کی آمد کا ذکر کیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضرت عباس نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے اور حضور کی آمد کے واقعات کو سنا کرتے۔ تو یہ اہتمام کرنا، حضور پاک کی آمد کا ذکر اور چرچا کرنا،
یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ و مجتہدین سے بھی ثابت ہے۔ محدثین نے اس کو ثابت کر کر، امام ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی نے اس کو ثابت کر کر ہمیں سمجھایا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے کو آگے بڑھائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوب ذکر کریں، خوب چرچا کریں۔ دوسری چیز، اسی چرچے کا ایک اور حصہ میلاد ریلی بھی ہے، جو ہر سال الحمدللہ شہر حیدرآباد میں بڑے ہی اہتمام سے نکالی جاتی ہے، اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے تحت کئی تنظیمیں اس میں شامل ہوتی ہیں، شریک ہوتی ہیں، اور سب مل کر شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، اپنے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تو میلاد ریلی انشاءاللہ کل بعد نماز جمعہ اس کا اہتمام ہوگا، درگاہ شریف قادری چمن سے اس کا آغاز ہوگا، اور درگاہ شریف قادری چمن میں نماز جمعہ ٹھیک 12:30 کو ہوگی، 12:15 کو خطبے کے لیے اذان ہوگی، اور 12:30 کو انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام رہے گا، تناول تبرک رہے گا، اور وہیں سے پھر ہم میلاد ریلی کے لیے نکلیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے، منقبت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، بڑی ہی محبت سے، بڑے ہی اہتمام سے، بڑے ہی ادب سے، بڑے امن کے ساتھ یہ ریلی نکلے گی۔ اور کیونکہ کووڈ-19 کا اثر ابھی باقی ہے، تو سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا، ماسک کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور سینیٹائزیشن کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہر ایک فرد اپنے طور پر اپنے آپ کو صاف و پاک رکھتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، ہر شخص اپنے آپ کو ماسک کے ساتھ لائے گا اور اس ریلی میں شامل ہوگا۔ یہاں سے ریلی نکل کر قادری چمن درگاہ شریف سے نکلے گی انجن بولی کی طرف، انجن بولی سے شمشیر گنج، شمشیر گنج سے علی آباد، سید علی چبوترا، لال دروازہ، شالی بنڈا، وہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ 2 بجے ٹھیک ہم پہنچیں گے تاریخی مکہ مسجد کے دامن میں۔ تاریخی مکہ مسجد سے پھر یہ ریلی چار مینار کی طرف نکلتے ہوئے، مدینہ بلڈنگ سے ہوتی ہوئی، یہ سالار جنگ میوزیم سے ہوتے ہوئے، پھر دارالشفا سے آگے بڑھ کر میرعالم منڈی سے آگے بڑھتے ہوئے والٹا ہوٹل مغل پورے پہ آ کر اس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ برادران عزیز، یہ ریلی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم حضور پاک کے چرچے کو، حضور پاک کے جو فضائل ہیں، حضور پاک کی نعت کو، حضور پاک کے اوصاف جمیلہ کو، حضور پاک پر درود پڑھتے ہوئے اس کو عام کرتے ہوئے اپنے اتحاد کا ثبوت دیں، اپنی محبت کا ثبوت دیں، اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اپنے حضور پاک کے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حضور پاک کے نام پر سب مل کر نکلے، محبت کے ساتھ نکلے۔ اس طریقے سے ہم میلاد ریلی کا اہتمام ہر سال کر رہے ہیں، اس سال بھی کریں گے۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے خواہش کروں گا کہ ضرور تشریف لائیں، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حضور کے غلام کیسے حضور پاک کا ذکر کرتے ہیں، کیسی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آقا کے ذکر پر مسرور ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں پر تبسم آتا ہے۔ تو یہ ایک خواہش ہے، انشاءاللہ کل اس کا اہتمام ہوگا۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں میلاد ریلی کو مکمل کرنا ہے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔